اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اشر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں طالب باغ۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، مٹی میں ملے ہوئے بہت سے بیج اور جڑیں جو طویل عرصے سے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان میں زندگی کی نمک پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار اڑانے والے میدان شادابی سے لہلہانے لگتے ہیں۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے سبزہ اور ہریالی کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے قبل یہاں دھواں اڑا کرتا تھا اور دلوں کو فرحت بخشنے والے سبزہ کا یہاں نام نشان بھی نہیں تھا۔ مسلمان اور رمضان کی مثال بھی ایسی ہی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سارا سال عبادات اور معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کمزور پڑنے لگتی ہے، اور جیسے ہی حرارت کمزور پڑنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے موسم بہار لے آتا ہے، اور موسم بہار کے آتے ہی مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور صدقہ اور خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جن کو توفیق سے نوازے وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی پھر سے تازہ کر دیتا ہے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو انسان کی عادت بن چکے ہوتے ہیں اور انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دینا چاہتا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کے ذریعے ہم صرف رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے۔ اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ دوستوں، صدقہ فطر کی فرضیت مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری تھی؟ اسی سلسلے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا، یعنی کہ رمضان المبارک میں ہم روزے کے دوران جو بھی بیہودہ اور فضول باتیں کرتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں گناہ مل سکتا ہے تو اس سے پاک و صاف کرنے کے لیے اور غریب اور غربا کی مدد کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک میں ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر سزا دینے پر بھی حیا آتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ راستہ رکھ دیا ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں اور تمام گناہوں سے اپنے روزوں کو پاک کر دیں۔ لہٰذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول فطرانہ ہو، اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ نماز عید کے بعد صدقہ فطر کی واجبیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی نماز عید کے بعد جو صدقہ ادا کیا جائے گا اس کو صدقہ فطر نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کا حق ہے، اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ غربا اور مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، قرآن کریم کے مطابق ان کا ہمارے مال پر حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں صدقہ فطر کی مقدار ایک سا یعنی 2.5 کلو کے حساب سے ہے۔ احادیث کے مطابق صدقہ فطر گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک یعنی جو آپ روزمرہ میں گھر میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ
चना, सूजी वगैरह, तो इसकी 2.5 किलो की मकदार के हिसाब से आप सदका फितर अदा कर सकते हैं। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि उलमा कराम का कहना है कि सदका फितर हर घराने पर इसकी इस्तिताअत और हैसियत के मुताबिक फ़र्ज़ है, यानी अमीर और गरीब दोनों पर एक ही जिन्स के हिसाब से फितराना अदा करने की बात दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, जिन घराने के बावर्ची खानों में गंदम के साथ साथ चावल, पनीर, खजूर वगैरह कसरत से इस्तेमाल होते हैं, इनको चाहिए कि वो 2.5 किलो गंदम के हिसाब से फितराना देकर ही गुजारा ना करें। कोशिश करें कि अपने हैसियत के मुताबिक जो चीज़ें आप कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो आला और कीमती चीज़ें बतौर सदका फितर अदा करें, यानी पनीर, खजूर वगैरह या किशमिश, यानी वो खुश्क मेवेजात जो कि आप घर में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सदका फितर जो है वो माल की सूरत में भी अदा किया जा सकता है। उसका हिसाब यही होगा कि जो चीज़ें आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी 2.5 किलो की मिक़दार के मुताबिक उस माल को सदका किया जा सकता है। यानी अगर खजूर का हिसाब 300 रुपये किलो है तो उसकी 2.5 किलो की मिक़दार के हिसाब से आप उसका हिसाब लगाएं और उसके बराबर का माल सदका फितर अदा करें। सदका फितर आपके घर के हर फर्द पर अदा करना वाजिब है। दोस्तों, आज अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में लाखों अफराद ऐसे मौजूद हैं जिन्हें रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में सहरी और इफ्तारी के लिए भी कुछ मैसर नहीं है और वो पानी पीकर रोज़ा रखने पर मजबूर हैं। वो गरीब और मुस्तहिक भाई जिनके पास रहने के लिए घर नहीं और खुले आसमान तले दिन गुजार रहे होते हैं, इन्हें खुराक, लिबास और साफ़ पानी की अशद ज़रूरत है। दोस्तों, फितराना अदा करने के वक्त से मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सदका फितर लोगों के ईदगाह की तरफ जाने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि लोग ये सदका ईद से 1-2 रोज़ पहले दे दिया करते थे। सदका फितर का इब्तिदाई वक्त ईद से चंद रोज़ पहले और आखिरी वक्त ईद के नमाज से पहले है। उलमा कराम ने यहाँ भी मुख्तलिफ अहादीस को तबीख देते हुए ये बात कही है कि फितराना जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अदा कर देना चाहिए ताकि मुस्तहिक लोगों तक बर वक्त पहुँच सके और इन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक किया जा सके। दोस्तों, सदका फितर का हिसाब ऐसा ही है जैसे कि आप अपने पानी को पाक करने के लिए फ़िल्टर लगा देते हैं और उस पानी के जरासीम और गर्दो गुबार को साफ़ कर देते हैं, तो सदका फितर की मिसाल भी ऐसे ही है। अपने रोज़ों को पाक कर देना और उनमें जो गर्दो गुबार और गुनाहों की कसरत शामिल हो रही है उनको अपनी इबादत से अलग कर देने का नाम सदका फितर है। अगर आप सदका फितर अदा करेंगे तो आप ही के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपनी इबादत को मकबूल बनाने के लिए ये एक अहम फरीज़ा आप ही की रहनुमाई करने के लिए फ़र्ज़ किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अशर अली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।